أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ کھانے کی یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی بجز ان چیزوں کے جن کو اسرائیل نے نزول تورات سے پہلے اپنے اوپر حرام ٹھہرایا تھا۔ کہو تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی 93 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا وہ خاص درجہ بتایا تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنا محبوب ترین مال خرچ اگر نہیں کرو گے تو تم وہ نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایک کسوٹی اور ایک معیار کے طور پر بتایا گیا تھا کہ سڑی گری اور فالتو بیکار چیزیں اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے تو یہ مت سمجھو کہ تم نے نیکی کا کام کیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نیکی کے اعلیٰ معیار پر جا رہے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم کو جو محبوب ترین چیز تمہارے پاس ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو اور جس کی تمہیں ضرورت اور حاجت بھی ہو، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں تم کو خرچ کرنا چاہیے اگر تم وہ مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اور اس آیت میں کچھ کھانے کی چیزوں کے متعلق بات ہوئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، تو یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹ کا دودھ پیتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ چیزیں حرام تھی، پھر آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کوئی بھی چیز اسرائیل پر حرام نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے۔ یہ تو اسرائیل نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، کہ وہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ساری چیزیں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زربانی ہی سے حرمات میں شامل تھی اور وہاں سے ہم تک پہنچی ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت سے حرام تھی۔ جب حرام تھی تو پھر آپ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ چیزوں کو حلال کیسے قرار دیتے ہو؟ تو اس آیت میں ان کے اس عقیدے اور ان کے اس خیال کی تردید کی گئی، یہ بتا کر کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات اور اپنی نفس پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا۔ اور دوسرے مقام پر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر حرام کر دیا تھا، ان کی سرکشی، ان کی شرارت کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کے اوپر بعض چیزیں، حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ یعقوب علیہ السلام کو مرض ہو گیا تھا عرق النساء کا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک نظر مانی تھی کہ یا اللہ، یہ اگر آپ مجھے اس مرض سے شفا دے دیں گے تو میں اپنی جو محبوب چیز ہے اس کو آپ کے لیے ترک کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرض سے شفا دی، تو انہوں نے جو ان کو مرغوبات تھی، جو پسند تھی، وہ اونٹ کا گوشت تھا، اونٹ کے گوشت کو کھانا انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ان کی شریعت میں نظر سے بھی تحریم ہو جاتی تھی، یعنی کوئی اگر نظر مان لیتا کہ میں فلاں حلال چیز اب آئندہ سے نہیں کھاؤں گا تو وہ حرام ہو جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے وحی کے ذریعے سے اسی کو قائم بھی کر دیا، کیونکہ انہوں نے نظر مانی تھی اور وہ چیز کو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن امت محمدیہ میں یہ شریعت میں ایسی نظر نہیں مانی جا سکتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ کوئی بھی چیز کو بندہ کسی بھی طریقے سے حرام نہیں قرار دے سکتا۔ اس کی مثال آپ کو سورہ تحریم 28ویں پارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات آئی ہے، سورت کے بالکل شروع حصے میں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک
تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ نے اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا وہ حلال چیزوں کو؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ کے لیے حلال قرار دیا تھا، کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں سوال کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو کھانے سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ایک بیوی کے پاس، ایک زوجہ کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں پر کچھ حالات پیش آئے جو سورہ تحریم میں تفصیل سے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی تھی کہ آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ قسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں قسم کھائی تھی؟ جن چیزوں کو ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے اس کو آپ حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ اس کو حرام کر لیں۔ اس شریعت میں یہ ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی قسم کھا لیتا ہے کسی وجہ سے نامعلوم ہونے کی بنا پر، تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دے کر اس کو توڑ دینا پڑتا ہے، جیسا کہ اسی صورت میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار بتلایا۔ 7ویں پارے میں بھی جو ہے اس کا طریقہ کار آیا ہے سورہ مائدہ میں کہ قسم کو توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا۔ کہ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، یا اگر وہ ممکن نہ ہو، اس کی طاقت نہ ہو، تو 3 دن روزے رکھیں لگاتار۔ یہ قسم کا کفارہ ہے توڑنے کا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے حرام قرار نہیں دیا تھا تمہارے اوپر کوئی بھی چیزوں کو، بلکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر نفس پر جو ہے اس کو حرام کر لیا تھا۔ اور پھر وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ۔ یہ سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان غذاؤں کا تذکرہ کیا جو یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، کون کون سی چیزیں تھیں؟ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ناخن والے جانور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دیے تھے، اور بکری اور گائے کی جو چربیاں تھیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی تھی، سوائے ان چربی کے جو پشت پر لگی ہوئی ہوتی ہو اور جو انتڑیوں پر لگی ہوتی ہو اور جو ہڈیوں سے جڑی ہوئی ہو، وہ چربی کو استثناء دے دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو چربی الگ سے ہوتی تھی گائے اور بکری کی، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ تمام چیزیں حرام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سزا کے طور پر ان کو کیا گیا تھا، ان کے اوپر، کہ وہ جو شرارتیں کر رہے تھے، جو سرکش ہو گئے تھے، تو سرکشی ان کی کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ ناخن والے جانور، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، وہ جو سورہ انعام میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام قرار دیا تھا، اور کچھ چیزیں جس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے، یعقوب علیہ السلام انہیں اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا۔ تو یہ ساری تفصیلات ان کو بتا دی گئی، اور بتا کر کہا جا رہا ہے کہ من قبل ان تنزل التورات، یہ تورات کے نزول سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پرانا زمانہ ہے، تقریباً 800-900 سال پرانی بات تھی یہ، تم اس کو وہاں سے کہاں جوڑ رہے ہو؟ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اور اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات، اور لا کر اس کو پڑھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہارا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون، اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرے وہی ظالم ہے۔ یعنی اتنا سب کچھ معلوم ہو جانے کے بعد، اتنی تفصیلات بتا دیے جانے کے باوجود بھی اگر کوئی پھر اسی پر قائم رہتا ہے تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اللہ پر، اور وہی ظالم ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، کہو اللہ نے سچ فرمایا ہے تو ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو راست رو تھا اور شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ تھا۔ پھر سے
بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ تو توحید پر قائم تھے، راست رو تھے، اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے کر لیا تھا یکسو ہو کر، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، لہٰذا یہ نبی کی جو بات ہے جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مہر لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ نبی نے جو بات کہی تھی وہ بالکل سچ تھی، کہ وہی ابراہیم کی ملت کے پیرو ہیں، سچے پیرو، اور تم سب کو بھی چاہیے کہ انہی کی پیروکاری کرے اور انہی کے طریقے کو اختیار کریں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بلا شبہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہی ہے جو بکہ میں ہے، دنیا والوں کے لیے باعث برکت اور موجب ہدایت۔ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے کعبۃ اللہ کی تعلق سے کہ اس میں بکہ کا لفظ آیا ہے، مکہ کو پہلے بکہ کہا جاتا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ایک دوسرے اعتراض کا جواب دیا۔ یہودیوں نے ایک اور اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا کہ آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا لیے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ جبکہ سارے انبیاء کرام کا، پچھلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ یہ کہہ کر اعتراض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا تھا اپنی نمازوں میں، تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، تو اس اعتراض کا جواب اس میں اس طریقے سے دیا گیا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط بات ہے، سارے انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس کبھی بھی نہیں رہا ہے، چونکہ سب سے پہلا گھر دنیا میں جو ایک عبادت گاہ کے طور پر جو بنایا گیا تھا وہ مکہ میں کعبہ ہی تھا، بیت المقدس نہیں تھا۔ اس سرزمین پر جو بتایا گیا دنیا میں تو مکہ میں کعبہ کو بنایا گیا، لہٰذا وہی عبادت کا سب سے پہلا گھر ہو سکتا تھا، اور اسی کی طرف بہت سے انبیاء کرام نے اپنا چہرہ پھیرا تھا اور اللہ کے حکم سے اس کو قبلہ بنایا تھا۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 450 برس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، تو اس حساب سے ابراہیم علیہ السلام کے بھی 1400-1500 برس کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، اور پھر اس کے بعد کے جو انبیاء کرام آئے بنی اسرائیل میں ان کا قبلہ بیت المقدس رہا، لیکن اس سے پہلے کا تو کعبۃ اللہ ہی تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا۔ اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ کعبۃ اللہ کی فوقیت اور فضیلت کن وجوہات کی بنا پر ہے دوسری تمام مساجد سے۔ دنیا کی جتنی بھی مساجد ہے اس کے اوپر کعبۃ اللہ کو بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کی 3 وجوہات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا اس ایک ہی آیت میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتا دی گئی کہ یہ سب سے پہلی مسجد ہے بنائی جانے والی زمین پر، اس دنیا میں بنائی جانے والی جو عبادت گاہ جو مسجد ہے یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو بنائی گئی عبادت کی خاطر، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس میں دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مبارک ہے، وہ مبارک ہے مطلب برکت، جس میں برکت ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ بڑھنا اور قائم رہنا، یہ ساری چیزیں اس کی صفات ہیں بیت اللہ کی۔ ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور تیسری صفت اس کی ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے اس میں ہدایت دی گئی ہے۔ اب کعبے کی تاریخ بڑی تفصیلی ہے، انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔